امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات بہت پہلے سے خراب چلے آ رہے تھے، مگر گزشتہ سال کشیدگی اتنی بڑھی کہ صدر ٹرمپ نے ایک طیارہ بردار بحری بیڑے کو وینزویلا کے قریب تعینات کر ڈالا۔ ان انتہائی کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے وینزویلن صدر نیکولس مدورو نے اپنی مسلح افواج کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا، مگر صدر ٹرمپ نے پینترا بدل کر جو وار کیا، اس کی توقع شاید صدر مدورو سمیت کسی کو نہیں تھی۔ بی بی سی منڈو کے نوبرٹو پریدیس کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ لاطینی امریکہ میں بائیں بازو کے شعلہ بیاں رہنما ہوگو شاویز کے 1999 میں صدر منتخب ہونے کے ساتھ ہی وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے لگے۔ آنے والے برسوں میں امریکہ وینزویلا پر مختلف طرح کی پابندیاں لگاتا رہا، کشیدگی بڑھتی رہی اور بڑھتی چلی گئی، اور پھر 2 جنوری 2026 کو امریکی فوجی وینزویلن صدر نیکولس مدورو اور ان کی بیوی کو دارالحکومت کراکس کے بیچ سے اٹھا کر لے گئے۔ اب دونوں امریکی قبضے میں ہیں، جہاں ان پر کئی مقدمات قائم ہیں۔ 3 دہائیاں پہلے پاناما کے فوجی آمر مینوئل اینٹونیو نوریگا کو بھی اسی طرح منشیات سمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر امریکہ لے جایا گیا تھا۔ امریکہ طویل عرصے سے وینزویلا کے صدر نیکولس مدورو پر بھی الزام عائد کرتا رہا ہے کہ وہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ایک بین الاقوامی گروہ کے سرغنہ ہیں۔ صدر مدورو نے ان الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ اٹھائے جانے کے فوراً بعد وینزویلن وزیر دفاع نے کہا کہ ان کے ملک کو اپنی تاریخ کی بدترین جارحیت کا سامنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر مزاحمت کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع ولادیمیر پاردینو لوپیز کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ ہمیں زیر نہیں کر سکیں گے۔ چند ہی ہفتے قبل امریکہ کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی لاطینی امریکہ کے قریب سمندر میں آمد نے امریکہ اور وینزویلا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں نئی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں۔ اس بحری بیڑے کی آمد سے ہی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ 1989 میں پاناما پر حملے کے بعد سے لاطینی امریکہ میں امریکی فوج کی یہ سب سے بڑی موجودگی ہے۔ وینزویلا نے صورتحال کی سنگینی پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ وزیر دفاع ولادیمیر لوپیز نے ایک پیغام میں کہا تھا کہ صدر مدورو نے 2 لاکھ کے قریب فوج کی تعیناتی کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے نومبر کے وسط میں ملک بھر میں زمینی، سمندری، فضائی اور دریائی افواج اور میزائل دستوں کے ساتھ سویلین ملیشیاؤں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ تو کیا باضابطہ جنگ کی صورت میں وینزویلن افواج دنیا کی سب سے جدید امریکی فوج کا مقابلہ کر سکے گی؟ صدر مدورو نے ستمبر میں دعویٰ کیا تھا کہ وینزویلا کے دفاع کے لیے 80 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنا اندراج کروایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے ایک ملیشیا کی شکل دے سکتے ہیں، لیکن ماہرین کی طرف سے 80 لاکھ کے ہندسے پر سوالات اٹھائے گئے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز یا IISS کی ایک رپورٹ کے مطابق وینزویلا میں 1,23,000 فعال فوجیوں کے علاوہ 2,20,000 افراد پر مشتمل ملیشیا اور 8,000 ریزرو اہلکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے اکثر فوجی نہ تو تربیت یافتہ ہیں اور نہ ہی اپنی دیکھ بھال پر توجہ دیتے ہیں۔ شاید کچھ یونٹ لڑنے کے قابل ہیں، مگر انہیں جنگی قوت کے حامل دستے نہیں کہا جا سکتا، جبکہ ملیشیا کے بہت سے ارکان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ وینزویلا کی فوج پہلے کی طرح نہیں، تاہم اس کے پاس خطے کے لحاظ سے کچھ منفرد وسائل ضرور ہیں۔ اگرچہ امریکی فوج وینزویلا کی فوج سے بہت آگے ہے، لیکن کراکس کے پاس بھی جدید فوجی ساز و سامان موجود ہے۔ سن 2006 میں سابق صدر ہوگو شاویز نے روس سے 20 سخوئی طیارے خریدے تھے۔ اس کے علاوہ 1980 کی دہائی میں وینزویلا نے امریکہ سے 1 درجن سے زیادہ F-16 طیارے بھی خریدے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وینزویلا امریکہ کا ایک اہم اتحادی تھا۔ ایک سابق امریکی سفارتکار جیمز ٹوری کا کہنا ہے کہ سخوئی لڑاکا طیارے اس خطے میں کسی بھی دوسرے طیارے پر برتری رکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ اب بھی اڑنے کے قابل ہیں۔ ان کے مطابق F-16 میں سے بھی 1 یا 2 طیارے آپریشنل ہیں۔
صدر مدورو نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا کہ وینزویلا نے 5000 روسی ساختہ اگلا ایس طیارہ شکن میزائلوں کو اہم مقامات پر نصب کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فوج ہو اگلا ایس کی طاقت سے واقف ہے۔ اگلا ایس مختصر فاصلے اور کم اونچائی پر کام کرنے والا ایک فضائی دفاعی نظام ہے جو کروز میزائلوں، ڈرونز، ہیلی کاپٹروں اور نچلی سطح پر پرواز کرنے والے طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وینزویلا کے پاس کچھ چینی VN4 بختر بند گاڑیاں بھی ہیں اور وہ حملے کی صلاحیت کے حامل ڈرونز رکھنے والا جنوبی امریکا کا پہلا ملک ہے۔ اس کے پاس اپنے تیار کردہ انٹونیو ہوسے دے سوکرے 100 اور 200 اور ANSU 100 اور 200 ڈرونز بھی ہیں جو ایرانی ڈرونز کا جدید ورژن سمجھے جاتے ہیں۔ روسی ڈوما کی دفاعی کمیٹی کے پہلے نائب چیئرمین الیکسی زوروآلیف کے مطابق وینزویلا نے ایران سے جہاز سکن میزائل لانچروں سے لیس پیک آف 3 تیز ترین حملہ آور کشتیاں حاصل کی ہیں۔ ان سب کے علاوہ پینسٹر S1 اور بوک M2E زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم بھی تیار ہیں، مگر خارجہ پالیسی اور دفاع کے ماہر آندرے سربن پونٹ کے مطابق اس ساز و سامان کا زیادہ حصہ صرف تھیوری کے حد تک ہی موجود ہے۔ ان کے بقول وینزویلا کے پاس حقیقی معنی میں کارآمد دفاعی ساز و سامان کی کمی ہے۔ وینزویلا کے پاس بک میزائل سسٹم بھی ہے جو دارالحکومت کراکس کے ارد گرد نصب ہے اور زیادہ مؤثر ہے، لیکن پونٹ کے مطابق امریکہ کے لیے انہیں غیر مؤثر کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہ کہ ان کے فاضل پرزہ کی بھی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وینزویلا کے پاس اگلا ایس لانچرز صرف 700 ہیں، مگر یہ ایسی چیز ہے جو تشویش کا باعث ہونی چاہیے، کیونکہ ریاستی مسلح گروہوں کے ہاتھ میں یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آندرے پونٹ کے خیال میں ایک حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ ہتھیار عوام میں تقسیم کر دیے جائیں، مگر بعض ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ہتھیار مسلح مخالفین کے ہاتھوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ نے ستمبر میں دھمکی دی تھی کہ ان کا ملک ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ مدورو حکومت نے بولیوین نیشنل آرمڈ فورسز کو حکم دیا تھا کہ وہ غریب بستیوں میں ہتھیار چلانا سکھائیں۔ وینزویلا کی حکومت کے بڑھتے ہوئے جنگجویانہ رویے اور امریکہ مخالف بیانات کے باوجود تجزیہ کار پونٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کی فوج جنگ کے لیے تیار نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بولیوین نیشنل آرمڈ فورسز پچھلے 25 سال سے جنگ کے مرحلہ وار پھیلاؤ کے فوجی ڈاکٹرین کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس ڈاکٹرین کی وضاحت وہ یوں کرتے ہیں: پہلے داخلی عدم استحکام کا ایک مرحلہ آئے گا، اسے بیرونی مداخلت سے پروان چڑھایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایک پڑوسی ملک شامل ہوگا جس سے قریبی اتحادیوں کے درمیان تصادم پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں امریکی مداخلت ہو سکتی ہے۔ پونٹ کے مطابق یہ ایک طویل عوامی مزاحمت کا باعث بنے گا جس میں غیر متحرک مسلح افواج اور دیگر سماجی تحریکوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ امریکی قبضے کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے کے لیے آبادی کے درمیان گھل مل جائیں گے۔ ان کے مطابق کسی پڑوسی ملک جیسا کہ کولمبیا یا برازیل کے ساتھ تنازع میں وینزویلا کے پاس روایتی ہتھیاروں کے نظام بہت کارآمد ہوں گے، لیکن ان سے امریکہ کے لیے کوئی حقیقی خطرہ نہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔